شیخ سفیان بن عبدالعزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ خطیب المنبر یوٹیوب چینل سے بعنوان اللہ کا خوف کھانا پریشانی کا حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور جو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکلات میں سے آسان راستہ پیدا کر دیں گے اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرما دیں گے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی کو پیدا کر دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں بخش دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام اور فضل ہے ان لوگوں پر جو اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اس سے امیدیں اپنی باندھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا یہ مومن کی علامت ہے، یہ سچے مومن کی علامت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، اس کی آیتوں کو اور جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے اس پہ غور و فکر کے تعلق سے دلائل کو واضح کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا خوف کھانے اور اس سے ڈرنے کے تعلق سے فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جا سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، یعنی اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کا قصہ ہم لوگوں سے بیان کیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، اس کی موت قریب آئی، وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سی لکڑیوں کو جمع کرنا، آگ کا ایک الاؤ تیار کرنا، جب آگ میرا گوشت پکا جائے، کھا جائے، اور میرے مرنے کے بعد جب مجھے آگ میں جلایا جائے تو میری ہڈیوں کو خوب اچھی طریقے سے پیس لینا، پھر کسی گرمی یا آندھی کے دن اسے بہتے ہوئے دریا کے اندر بہا دینا۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے ایسے ہی کیا۔ اس شخص کی وفات کے بعد اسے آگ کے ذریعے جلایا گیا، اس کی ہڈیوں کو پیس کر سمندر میں تتر بتر کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان اجزاء کو جو سمندر میں پھینکے گئے تھے، اس کی ہڈیوں کے چورے کو دوبارہ جمع کیا اور اسے دوبارہ پیدا فرمایا اور سوال کیا کہ اب بتاؤ، میں نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اب دوبارہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے رشتہ داروں کو ایسا حکم کیوں دیا؟ اس شخص نے کہا، یا رب،
میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے اور میں تجھ سے تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس شخص کی یہ ادا، اللہ کا خوف اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہونی چاہیے: اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس سے امید اور اپنے سارے ایکسپیکٹیشن اسی سے لگانا، اور اس کی محبت۔ یہ ایمان اور عبادت کی اساس ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس عیادت کے لیے گئے جو بالکل موت کے قریب تھا، تو آپ نے اس شخص سے دریافت کیا، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی اللہ سے امید، اس کی ذات سے امید اور اس کا خوف، تو اللہ رب العالمین اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید اپنے رب سے رکھتا ہے، اور اسے ایسا امن اور سکون بخش دیتے ہیں کہ باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے مگر اپنے رب کی آغوش میں، اپنے رب کی رحمت میں ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اور ترمذی کے اندر یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کی آنکھ ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے کے لیے جاگ رہی ہو۔ اور ایک حدیث میں جو بہت ہی مشہور ہے اور ہم سب جانتے ہیں، وہ 7 لوگ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن، اس وقت جب کہ اپنے رب کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا رب ہمیں سایہ عطا کرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 7 لوگوں کے سائے میں شامل کرے جس دن رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی باعزت اور خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے، لیکن وہ جواب میں کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک شخص وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اسے اچانک تنہائی میں اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے آغوش میں، اپنی پناہ میں لیں گے، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے اکیلے میں جسے رونے کی عادت ہو۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کا خوف کھاتا ہے، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دودھ بھینس یا گائے کے تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یعنی جس طریقے سے ایک بار دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ تھن میں اسے واپس نہیں ڈالا جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اس سے محبت اور رجا کی بنیاد پر وہ اس کی عبادت کرتا ہو، تو ایسا شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک سے پاک ہو اور اس کی توحید پر قائم ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے، اس کے محرمات پر رکنے والے اور اس کے حلال کردہ چیزوں پر اکتفا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ شیخ سفیان بن عبد العزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ خطیب المنبر یوٹیوب چینل سے بعنوان اللہ کا خوف کھانا پریشانی کا حل ہے۔